آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گلوبل رائز آف سیلیبریٹی پولیٹیشنز ہیں، اس پر اب کہا یہ جاتا ہے کہ انکنونشنل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کنونشنل پولیٹیشنز نہیں ہوتے، ریٹورک کا استعمال کرتے ہیں، جیسے امیگرنٹس کے حوالے سے ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دے برنگ اے لاٹ آف بیڈ جینز انٹو دا یو ایس۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے باوجود اتنی بڑی سپورٹ ہو جانا اور فیک نیوز کو پیڈل کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل فینومینا ہی تبدیل ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا نے، ماڈرن ٹیکنالوجی نے ڈائنامکس کو ہی تبدیل کر دی ہے؟ مزمل آپ دیکھیں ہنگری کے اندر اٹلی کی میلونی ہے، اور فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ میں اس سے پہلے جو ایک لہر آئی تھی تو پورے یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر آپ دیکھیں فار رائٹ کی ایک رائز تو آپ کو نظر آئے گی، اور وہ امیگریشن کو لے کے زیادہ ہے، اکانومی کو لے کے زیادہ ہے، اور انورڈ لوکنگ جو پالیسیز ہیں، یہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، وہ ایکلپس کر رہے ہیں اس فار رائٹ پالیٹکس میں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ 2016 کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیرونی جنگیں یا غیر ملکی جو انٹرونشنز ہیں، یا چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو چاہے کہیں بھی ہو، وہ نہیں چاہتے۔ افغانستان سے وڈرال کے حق میں تھے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے مکمل کیا 2021 کے اندر جب وہ صدر بنے، لیکن اس سے پہلے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری تھی اور انخلا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ۔ یوکرین کی جنگ میں ابھی آپ نے تفصیلی ذکر کیا، اور عثمان نے جو آپ کے پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کا کافی ذکر کیا۔ 2016 کے دور کے اندر انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا ان اراکین، نیٹو اراکین ممالک کو کہ جی آپ کا جو برڈن ہے دفاع کا وہ امریکہ کیوں کرے۔ اس وقت تو یوکرین کی جنگ نہیں تھی، یوکرین کی جنگ تو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران شروع ہوئی ہے۔ لیکن کچھ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک تو نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے، اور کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اور کچھ فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ انکنونشنل جو پالیٹیشنز ہیں وہ بیان دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اسکریپ کی تھی، جو بہت سالوں کی محنت کے بعد مختلف ممالک تھے اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوئی تھی کہ جی پیس کریں گے ایران نیوکلیئر ڈیل، انہوں نے اسٹرائک کی اور اس کو اسکریپ کیا ٹرمپ 2016 میں آنے کے بعد، لیکن اس کو کنٹینیو کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جو پرو اسرائیل پالیسیز ہیں، جو ایک فنڈامنٹل ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے آپ کی شاید پروگرام کے اندر، کہ اسرائیل کے ساتھ ایک ہے کہ آپ کو دفاع کا حق ہے، اور ایک پرو اسرائیل فنڈامنٹل ایک فیچر کرتا ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو کہا کہ جی ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے دارالخلافہ کا ذکر کیا کہ وہ یروشلم کو ہونا چاہیے، انہوں نے اپنا سفارت خانہ امریکہ کا وہ ٹیل اویو سے جیروسلم انہوں نے کیا، گولان ہائٹس 1967 میں جو کیپچر کیا تھا وار کے اندر، اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا گولان ہائٹس کے اس اگر سب چائنا پہ بھی شارٹلی کامنٹ کر دیجئے کہ انہوں نے لاسٹ ٹینیور میں بھی $250 بلین کے ٹیرفز لگائے تھے، تو اس بار بھی ان کی چائنا پالیسی یہی ہوگی کہ لوکل مارکیٹس کو کیپچر نہ کرنے دیں؟ دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا چائنا کے لیے کہ امپورٹس پہ جو ٹیرفز کا لاگو کر رہے ہیں، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا اور شاید آپ کی گیسٹ نے بھی اس پہ ذکر کیا تھا، وہ تو اور جو دوسرے امپورٹرز ہیں یو ایس اے کے لیے ان پہ بھی اثر ڈالے گا، چھوٹے بڑے ممالک سارے۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑھاوا ملے گا مینوفیکچرنگ کو اور ہم سخت ٹیرفز لاگو کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ چائنا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے، اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران کافی بڑھاوا ملا ہے، اور ایک بہت ہی حریف سمجھا جا رہا ہے۔ رشیا تو چلے ایک روایتی حریف رہا ہے کولڈ وار کے زمانے سے امریکہ کا، چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو اور انڈو پیسیفک کے اندر جو سارا ایشو ہے اس کو لے کے انڈیا کے قریب ترین امریکہ ہوتا جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کا بھی جھکاؤ اسپیشلی آفٹر جو بارڈر ٹینشن تھی چائنا کے ساتھ 2020-21 کے دوران، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی جی یہاں پر جب آئے ہیں پرائم منسٹر انڈیا کے، تو ان کا ریڈ کارپٹ ہوا، جوائنٹ پارلیمنٹ سے جوائنٹ سیشن سے ان کا ایڈریس ہوا۔ تو ہم آگے چل کے چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹک پارٹی ہو، انڈیا کی طرف ان کے جو تعلقات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان افغانستان کی طرف جو مزمل جو دیکھتے ہیں ہم، چاہے جب آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی سے دیکھیں تو مختلف عرصے کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن 2021 میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد شاید تعلقات
اور تعاون بھی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں ترجیحات کے اندر ترجیحات میں تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آ گئی ہے. انیلا صاحبہ، یہی بات کہ 2017 کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی امریکہ کی، اس میں پاکستان کے حوالے سے کنڈمنیشن انوالو تھی. 2022 کی جو بائیڈن کے انڈر پالیسی آئی، اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا. اویس صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ایگزٹ کے بعد اور تھوڑا سا پاکستان کا چائنا ٹلٹ، شاید یو ایس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انگیجمنٹ چاہیے نہیں، ہندوستان سے قربت حاصل کر لیں اور پاکستان کی طرف انڈیفرنس شو کریں. آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی ہوں. یہ میں ضرور سمجھتی ہوں کہ جو کہتے ہیں لیپس اینڈ باؤنڈز آف پروگریس، ابھی یو ایس بائیلیٹرل ریلیشنز، یو ایس پاکستان بائیلیٹرل ریلیشنز امپروو ہوئے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی چینج یہ آئے گا کہ ایڈ کٹ ہوگی. آئی تھنک ملٹری انگیجمنٹ کم ہوگا، فوکس ول بی لیس آن پاکستان. اس وقت چائنا پہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے چائنا کو یہ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ریپبلکنز کہہ چکے ہیں کہ یہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ دیکھیے انڈیا ایک اٹس اے ہیوج کنٹری. اگر ہم پاکستان اور انڈیا کریں، اٹس ناٹ ایپل ٹو ایپل. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے پاکستان کین بی اسٹل پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا نیکسٹ 4 years. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو پریز کیا تھا ٹرمپ صاحب نے، اور اس وقت فوراً 3 بلین ایڈ دے دی تھی اور ڈیلز کر لی تھی انڈیا سے اپنی لاسٹ ایڈمنسٹریشن میں. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو بلایا، ان سے شیک ہینڈز کیے اور $1.3 بلین پاکستان سے کٹ کرا لیے تھے. سو آئی تھنک نوئنگ ہز نیچر کہ جب وہ آتے ہیں، ان کی اپیل ہی ان کی بیس کے لیے، امریکہ کے لیے ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سو آئی تھنک وہ جو ان کی پروٹیکشنسٹ پالیسیز ہیں کہ امریکہ فرسٹ. آپ دیکھیں امریکہ میں اس وقت میجر ٹریڈ یونینز نے ان کو سپورٹ کیا. دے ڈڈ ناٹ انڈورس ہیرس، وچ واز این انڈیکیٹر کہ جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیونکہ میں خود ایک یونین کی ممبر ہوں. سمجھ نہیں آئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا. انہوں نے اس لیے نہیں کیا بیکاز دے نیڈ جابس. اور سب سے پہلے جو ایک پول لیا تھا الیکشن سے پہلے، پورے امریکہ نے کہا تھا 59% said economy is a problem. انیلا صاحبہ شارٹلی یہ جو پروجیکٹ 2025 کی بات ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن وہ ختم کر دیں گے، جسٹس ڈپارٹمنٹ کو سبارڈینیٹ لے آئیں گے پریزیڈنسی کے، یہ myth ہے یا is there a substance to this as well؟ میں سمجھتی ہوں cautiously یہ میں کہہ رہی ہوں a lot of that will started happening جب ٹرمپ صاحب پاور میں تھے لاسٹ ٹائم. آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی ہماری جو ایجوکیشن سیکرٹری تھیں، انہوں نے واؤچرز دینے شروع کر دیے تھے. پبلک اسکول سے واؤچر پرائیویٹ اسکولس کی طرف جا رہا تھا. اگر آپ کو اپنے بچوں کو فیتھ بیس اسکولس میں بھیجنا ہے، کرسچن ہو، جوئش ہو، مسلم ہو، یو کوڈ جسٹ گیٹ دا منی. یہ ڈیموکریٹس نہیں چاہتے تھے کرنا کیونکہ دے سپورٹ دا پبلک اسکول ایجوکیشن. یہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہوگا، کریکولم بدلے گا اور ایمفسس آ جائے گی کہ اسکول چارٹر اسکولس کھولو، پرائیویٹ اسکولس کھولو. اور وہ جو تھا کہ نو گاڈ ان اسکولس، سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، وہ چینج ہوگا بیکاز آف دا کرٹیکل ریس تھیوری، جو جینڈر بیسڈ کریکولم انہوں نے. ان کو تو فرسٹ امینڈمنٹ بھی پسند نہیں ہے ویسے ٹرمپ صاحب کو. جی I mean some aspects of it. I think he is big on religious freedom, so I work in that space. So میرے لیے یہ ہے کہ he supports our right to practice our religion in America.